السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت زمانہ ہوا ملک سیطان پر ایک نہایت اور جابر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام ازخماک تھا۔ ازخماک بادشاہ حد سے زیادہ بے رحم، سفاک اور سخت گیر تھا۔ اس کی نظر میں انسان نہیں، حقیر کیڑے مکوڑے تھے جنہیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے مسلنے پر بے حد فخر محسوس کرتا تھا۔ اس نے رعایا پر ظلم ڈھانے کے لیے طرح طرح کے قانون نافذ کر رکھے تھے۔ کوئی بات ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف ہوتی، رعایا پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی۔ اس بادشاہ کے جلاد سپاہی گلیوں میں، بازاروں میں دندناتے پھرتے، جس کا گھر لوٹنا چاہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی شہری غلطی سے بادشاہ کے خلاف معمولی سی بھی آواز اٹھاتا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے بیچ چوراہے میں پھینک دیے جاتے۔ اس قدر خوفناک انجام دیکھ کر کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اس بادشاہ نے محل سے باہر ایک بہت بڑا میدان بنوا رکھا تھا جہاں اس نے کئی خونخوار بھیڑیے اور شیر پال رکھے تھے۔ اس کا جب دل چاہتا اس کے حکم سے جلاد سپاہی شہر میں سے 2-3 طاقتور اور مضبوط جسموں والے نوجوانوں کو پکڑ لاتے اور انہیں اس کھلے میدان میں چھوڑ دیا جاتا، اور ان پر شیر یا خونخوار بھیڑیے چھوڑ دیے جاتے، اور ان نوجوانوں کو حکم دیا جاتا کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو ان خونخوار بھیڑیوں یا شیروں کا مقابلہ کریں۔ اگر وہ ان بھیڑیوں یا شیر کا خاتمہ کر دیں تو ان کی جانیں بچ سکتی ہیں، ورنہ شیر اور بھیڑیے انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ موت کے خوف سے کئی جوان ان شیروں اور بھیڑیوں کا مقابلہ کرتے۔ انہیں چونکہ کوئی ہتھیار نہ دیا جاتا تھا، اس لیے شیر اور بھیڑیے چند ہی لمحوں میں ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر بے رحم اور جلاد بادشاہ بے حد خوش ہوتا تھا۔ بادشاہ کا ایک خاص محافظ بھی تھا جس کا نام جمروک تھا۔ جمروک ایک نہایت قوی ہیکل، مضبوط اور لمبے جسم والا سیاہ فام وحشی تھا۔ شکل و صورت سے وہ نہایت ظالم، خطرناک اور لڑاکا انسان نظر آتا تھا۔ ازخماک بادشاہ اس کو بے حد پسند کرتا تھا۔ جمروک اصل میں گونگا اور بہرا بھی تھا، اس لیے وہ صرف بادشاہ کے اشاروں کو ہی سمجھتا تھا۔ جمروک کے ہاتھوں میں بے پناہ طاقت تھی۔ کسی انسان کو اپنے سینے سے لگا کر وہ اس قدر طاقت سے بھینچتا تھا کہ انسان کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی تھیں۔ جمروک کا پسندیدہ ہتھیار لمبا نیزہ تھا جس پر کلاڑے کا پھل بھی لگا ہوا تھا۔ لوگ بادشاہ سے زیادہ اس خوفناک گونگے وحشی سے ڈرتے تھے جو ایک مرتبہ گلیوں بازاروں میں نکلتا تو گلیاں اور بازاریں اس کے خوف سے خالی ہو جاتیں، اور اس کے سامنے اگر بھولے سے کوئی آ جاتا تو وہ نیزے پر لگے ہوئے کلاڑے کا پھل مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اسی ملک کی ایک بستی میں ایک غریب کسان بھی رہا کرتا تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ساحر تھا۔ ساحر اپنے نام کی طرح بے حد خوبصورت، ہنسمکھ اور دلیر لڑکا تھا۔ بستی میں منعقد ہونے والے سالانہ مقابلوں میں وہ بھرپور حصہ لیتا تھا۔ پوری بستی میں اس سے زیادہ پھرتیلا، تیز، بہادر نوجوان کوئی نہیں تھا۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، حتیٰ کہ وہ چاقو زنی میں بھی اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ اگر وہ آنکھیں بند کر کے کسی اڑتے ہوئے پرندے پر چاقو پھینکے تو اس کا نشانہ نہیں چوکتا تھا۔ پوری بستی میں اس کے مقابلے کا کوئی بہادر نوجوان نہ تھا۔ اسی وجہ سے ساری بستی کے لوگ ساحر کو شہزادہ ساحر کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک روز ساحر بستی کے ایک کھیت میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ ایک شخص بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ ارے کیا بات ہے موجو، کیا بستی کے کتوں نے آج پھر تمہارا گھیراؤ کر لیا ہے؟ ساحر نے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ تم سب یہاں پر ہنس رہے ہو؟ بستی میں جلاد بادشاہ، ہاں جلاد بادشاہ کے سپاہی آ گئے ہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بات کرتے وقت وہ اس طرح ہکلایا کرتا تھا، اس کی بات سن کر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا اور وہ سب جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کہا؟ بستی میں جلاد سپاہی آ گئے ہیں؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو موجو؟ انہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ساحر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ساحر اب کیا ہوگا؟ سنا ہے جلاد بادشاہ کی فوج بے حد ظالم اور خطرناک ہے۔ ساحر کے ایک دوست نے موجو کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پریشان نظروں سے ساحر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ایسا ہی ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ ساحر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو ساحر؟ بیوقوفی کی بات مت کرو، تم ان سپاہیوں کی طرف جانے کی بات کر رہے ہو۔ اگر ان سپاہیوں نے تمہیں پکڑ لیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟
وہ تمہیں موت کے میدان میں لے جائیں گے، جہاں بھوکے آدم خور شیر اور خون خوار بھیڑیے ایک لمحے میں تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ساحر کے ایک دوست ہاشم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ایک عرصے سے میری یہی تمنا تھی کہ جلاد بادشاہ کے سپاہی اس بستی میں آئیں۔ جس طرح وہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اسی طرح وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ دیکھوں تو صحیح اس بادشاہ اور اس کے حواریوں میں کتنا دم خم ہے۔ ساحر نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے بستی کی خبر لینی چاہیے، کہیں ظالم سپاہیوں نے وہاں ادھم نہ مچا رکھا ہو۔ ساحر نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے اپنے قریب رکھے ہوئے مضبوط ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھا لیں اور تیزی سے بستی کی طرف چل پڑے۔ بستی میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لوگ سپاہیوں کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں جا دبکے تھے۔ دور بازار میں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے 4 سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ننگی تلواریں سوت رکھی تھیں، کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ انہیں دیکھ کر ساحر کے سارے دوست وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ساحر نے انہیں آوازیں دی، مگر جلاد سپاہیوں کو دیکھ کر وہ کیسے رکتے؟ ساحر کو ان کی بزدلی پر بہت غصہ آیا، مگر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ایک سپاہی نے نیزے کی نوک ساحر کی پشت سے لگا دی۔ نوجوان، تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، اس سپاہی نے نہایت کرخت انداز میں ساحر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اگر میں انکار کر دوں تو پھر؟ ساحر نے اس کی طرف تیز نظروں سے گور کر دیکھتے ہوئے کہا، ازخماک بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے تمہیں انکار کرنے کی جرت ہو سکتی ہے؟ سپاہی نے اور زیادہ سختی سے کہا، ہاں، جرت ہی نہیں، مجھ میں اتنی طاقت بھی ہے کہ میں تم جیسے کمزور اور بزدل سپاہیوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر دکھاؤ، ساحر نے کہا، اور اس کی بات سن کر سپاہیوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ نوجوان، معلوم ہوتا ہے موت کو اپنے سامنے دیکھ کر تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو، سپاہیوں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ہوش و حواس میں نہیں، تم کھو بیٹھے ہو۔ احمقو، تمہارے سامنے اس بستی کا ایک بہادر اور مضبوط انسان کھڑا ہے۔ تم لوگوں نے اس بستی میں آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ آؤ پکڑو مجھے۔ ساحر کا لہجہ انتہائی طیش دلانے والا تھا، اور اس کی بات سن کر سپاہی سچ مچ طیش میں آ گئے۔ اس سپاہی نے نیزہ گھما کر ساحر کو مارنا چاہا، مگر ساحر نے نہ صرف جھک کر وار بچایا، بلکہ اس نے تیزی سے ترچھے ہو کر اس سپاہی کا نیزہ پکڑ لیا، اور ساتھ ہی اس نے اسے ایک زوردار جھٹکا مارا۔ سپاہی کو شاید ساحر سے ایسی امید نہیں تھی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ گھوڑے سے اچھل کر نیچے آ گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ساحر نے اچھل کر اس کے سینے پر زوردار لات ماری۔ سپاہی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ لہراتا ہوا زمین پر گر گیا۔ شاید اس کا سانس اکھڑ گیا تھا، وہ دوبارہ زمین سے نہ اٹھ سکا۔ اسی وقت دوسرا سپاہی گھوڑا لے کر تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی وقت ساحر برق رفتاری سے مڑا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ اس سپاہی پر کھینچ مارا۔ سپاہی گھوڑے کو تیز دوڑا رہا تھا۔ اس نے نیزے سے بچنے کے لیے گھوڑا موڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھوڑا موڑتا، نیزہ اس کے سینے میں آ گڑا اور وہ گھوڑے کی پیٹھ سے اچھل کر دھم سے زمین پر آ گرا۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھ کر دوسرے سپاہیوں کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ وہ ایک انتہائی غضبناک انداز میں چیختے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ساحر کی جانب آئے۔ ساحر نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور فضا میں کلا بازی کھا کر وہ ایک گھڑ سوار سے ٹکرایا اور اسے لیے ہوئے دوسری طرف زمین پر آ گرا۔ گھوڑا بھی اچھل کر بری طرح سے ہنہناتے ہوئے الٹ کر گر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اٹھتا، ساحر نے کروٹ بدلتے ہوئے اسے بری طرح سے چھاپ لیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کے چہرے پر زور زور سے مکے مارنے لگا۔ سپاہی چند لمحے تڑپا، پھر اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اب وہاں 3 سپاہیوں کی لاشیں ڈھیر تھیں۔ ان میں سے ایک سپاہی باقی بچا تھا، جو نہایت خوفزدہ نگاہوں سے ساحر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مقابلہ نہیں کرو گے میرا؟ آؤ مارو مجھے، ساحر نے اس سپاہی کی طرف خون آلودہ خنجر لہراتے ہوئے خوفناک لہجے میں کہا۔ تم نے بادشاہ کے سپاہیوں کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ اب بادشاہ کا قہر تم پر اور اس ساری بستی پر ٹوٹ پڑے گا۔ وہ اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے، اس سپاہی نے کہا، اور گھوڑا موڑ کر تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ غصے سے ساحر نے اس پر خنجر پھینکنا چاہا،
मगर फिर न जाने क्यों इसका हाथ रुक गया। इसने नफरत से ज़मीन पर गिरे हुए मुर्दा सिपाहियों की जानिब देखा और खून आलूदा खंजर उसने एक तरफ फेंक दिया। बस्ती वालों, अपने अपने घरों से बाहर निकलो। मैंने इस जालिम बादशाह के जला सिपाहियों को मार भगाया है। इनकी लाशें तुम अपनी आंखों से देख लो। तुम लोगों ने ही बादशाह और उसके सिपाहियों को सरों पर चढ़ा रखा है। अगर तुम सब एक हो जाओ तो बादशाह तो क्या, तुम इसकी सारी फौज का खात्मा कर सकते हो। साहिर ने चीखते हुए बस्ती के लोगों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। उसकी आवाज़ पर घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोगों के चेहरों पर सिपाहियों की मौत पर खुशी के बजाय और बेपनाह घबराहट तारी थी, जैसे इन सिपाहियों की मौत पर उन्हें ज़रा भी खुशी ना हुई हो। ये तुमने क्या किया साहिर? सिपाही सिर्फ बस्ती का चक्कर लगाने के लिए आए थे। तुमने इनसे टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। तुमने इस बस्ती में इन 3 सिपाहियों का खून बहाया है। अब इस बात की खबर जब जल्लाद बादशाह को होगी तो वो इस बस्ती पर फौज लेकर चढ़ाई कर देगा और फिर हर तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी। हर तरफ मौत का बाजार गर्म हो जाएगा। तुमने इन सिपाहियों को मारकर हम पर एहसान नहीं किया, बल्कि हम सबको मुसीबत में डाल दिया है, जिसका खमियाजा अब हम सबको भुगतना पड़ेगा। बस्ती के एक बूढ़े ने निहायत परेशान लहजे में कहा, आलम बाबा, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। जलाद बादशाह अगर बस्ती में फौज भेजेगा तो भेजता रहे। हम लोगों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर आप सब लोग मेरा साथ दें तो फौज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम चाहते हो हम अपनी फौज का मुकाबला करें? मुकाबला करने के लिए हमारे पास हथियार हैं क्या? इस बस्ती में तुम्हारे साथ कितना लड़ाका होंगे? 100-200 बस। जलाद बादशाह के सिपाही हजारों की तादाद में हैं। कब तक इनका मुकाबला करोगे? चंद ही लम्हों में वो तुम्हें पीस कर रख देंगे। तुम्हें शायद शाही फौज और उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आलम बाबा के लहजे में जरा गहरा तंज था। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हथियारों से ज्यादा हिम्मत और जरूरत की जरूरत होती है आलम बाबा। अगर हमने अक्लमंदी से काम लिया तो शाही फौज का एक सिपाही भी हमारी बस्ती में दाखिल नहीं हो सकता। साहिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसे? क्या तुम्हारे कब्जे में द्यो हैं जिनसे कहकर तुम सिपाहियों का रास्ता रोकोगे? द्यो तो नहीं, अलबत्ता मेरे पास द्यों से बढ़कर एक चीज़ मौजूद है, जो है अकल। आप मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाला हैं आलम बाबा। आप एक मरतबा मेरी बात तो सुन लें, फिर आप फैसला करें कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही। साहिर ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आलम बाबा, वाकई हम शहजादा साहिर की बात सुन लेनी चाहिए। बताओ साहिर बेटा, तुम इस छोटी सी बस्ती को जालिम बादशाह की इतनी बड़ी फौज से कैसे बचाओगे? क्या करना चाहते हो तुम? एक उधेड़ उम्र शख्स ने आगे बढ़कर कहा, बहुत आसानी से जचा। हमारी बस्ती 3 अतराफ से मुकम्मल तौर पर महफूज है। बस्ती की एक जानिब समंदर है, दूसरी जानिब पहाड़, जबकि तीसरी जानिब निहायत गहरी गहरी खाइयाँ हैं। जाहिर है सिपाही इस तरफ से आने की हिम्मत तो नहीं कर सकते। वो अगर हमला आवर होंगे तो सिर्फ सामने के रुख से, और इस तरफ हम लोगों ने एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार बना रखी है, जिस पर चढ़ने का रास्ता हमारी तरफ से यानी बस्ती में है। इस दीवार को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाथी और गेंडे भी कई माह टकरे मारते रहें तो भी ये दीवार नहीं टूट सकती। दीवार में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नुमा शगाफ है। इसी रास्ते से हम दूसरी बस्तियों और शहरों में आते जाते हैं। जाहिर है सिपाही भी इसी रास्ते से आएंगे। अगर हम बड़े बड़े पत्थर, गर्म पानी और जो भी हथियार हमारे पास मौजूद हैं लेकर दीवार पर चढ़ जाएं, और जब सिपाही शगाफ की तरफ आएं तो हम ऊपर से इन पर हमला कर दें तो वो डर जाएंगे। किसी में हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी बस्ती में दाखिल होने की जुर्रत कर सके। साहिर ने कहा, तुम हमें किला बंद होने का मशवरा दे रहे हो? मालूम होता है सिपाहियों के खौफ से या तो तुम्हारा दिमाग उलट गया है या फिर आज तुमने नशे वाली सब्ज बूटी पी रखी है। अगर हम तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करें तो ये बताओ हम खाएं पिएंगे कहाँ से? तो फिर आलम बाबा हमें क्या करना चाहिए? अपने सिपाहियों की मौत का सुनकर जलाद बादशाह गजबनाक होकर फौज कशी ज़रूर करेगा। साहिर गुस्से में आकर इनका खात्मा तो कर ही चुका है, अब क्या हो सकता है? आप बेहद दाना हैं, कोई राह निकालिए ताकि इस बस्ती पर जलाद बादशाह का कहर न टूटे, वरना वो वाकई इस बस्ती के एक एक फर्द को चुन चुन कर मार डालेगा। बस्ती के एक शख्स ने लरसते हुए कहा, साहिर की ज़रा सी गलती हमें किस मकाम पर ले आई? मेरी समझ में सिवाय एक बात के कोई हल नहीं। आलम बाबा ने परेशानी से होठ काटते हुए कहा, वो साहिर से बेहद खार खाते थे। असल में इनका एक बेटा था
जो अपने आप को बेहद ताकतवर और पहलवान समझता था, मगर शायर के हाथों से हमेशा शिकस्त से दो चार होना पड़ता था। यही वजह थी कि आलम बाबा की हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि किसी तरह शायर इस बस्ती से चला जाए। इसके बाद इस बस्ती पर इसके बेटे की ताकत की धाक बैठ जाए और वो बस्ती का सरदार बन जाए। अब इसके हाथ एक सुनहरी मौका लगा था, वो भला उसे कैसे ज़ाया कर सकता था। आप खामोश क्यों हैं बाबा, हमें बताओ। जलाद सिपाहियों के गजब से बचने के लिए आपके पास क्या तरीका है? एक नौजवान ने बड़ी बेताबी से पूछा। वो ये कि हम बादशाह सलामत के मुजरिम यानी इसके सिपाहियों के कातिल को उनके हवाले कर दें। आलम बाबा ने शायर की तरफ तीखी नज़रों से देखते हुए कहा और सब लोग आपस में चै में गुइयां करने लगे। शायर के साथियों ने आलम बाबा की बात पर शदीद एहतजाज किया। मैं जानता हूँ मेरी इस बात पर आप सबको शदीद सदमा पहुंचा है, मगर क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बस्ती में आग व खून की होली खेली जाए? इस एक नौजवान की वजह से सैकड़ों नौजवानों की लाशें यहाँ ढेर हों। आलम बाबा ने इनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा और सब लोग एकदम खामोश हो गए। और इनकी खामोशी देखकर आलम बाबा के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। आलम बाबा सच कहते हैं, वाकई इन सिपाहियों को मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी वजह से यहाँ खून खराबा हो या आप लोग किसी मुसीबत का शिकार हों, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। आलम बाबा का फैसला बिल्कुल सही है। अगर मुझे इन सिपाहियों के हवाले कर दिया जाए तो आप सब जलाद बादशाह के कहर से बच सकते हैं। और रही बात मेरी, तो इसकी आप फिक्र ना करें। अगर खुदा को मेरी ज़िंदगी मकसूद हुई तो सिपाही या जलाद बादशाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर मेरी ज़िंदगी का वक़्त पूरा हो गया तो फिर मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अभी शायर ने इतना ही कहा था कि बहुत दूर से उन्हें बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनकर वहाँ पर मौजूद हर शख्स का चेहरा सत हो गया और उनकी आंखों में बेपनाह खौफ उभर आया। घोड़ों की टापों की आवाज़ें जैसे जैसे करीब आती जा रही थीं कि अचानक शायर के दिमाग में एक झमाका सा हुआ और उसे वो ख्वाब याद आने लगा जो मुसलसल कई रातों से वो देख रहा था कि इसी तरह के घोड़ों की टापों की आवाज़ों के उभरते ही उसे एक सफ़ेद बारिश बुजुर्ग का चेहरा नजर आता था, जो उसे कहते थे, बेटा, जालिम के खिलाफ जहाद करना, किसी भी हालत में जालिम का हुक्म ना मानना, जालिम का सर हमेशा हमेशा के लिए झुका देना, फतह तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। उसके साथ ही इसकी आंख खुल जाती थी। आने वाले सिपाहियों की तादाद 100 के करीब थी। वो सब के सब मुसल्ला थे। इनके चेहरों पर शदीद गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। बहुत से लोग इन सिपाहियों को देखकर अपने अपने घरों में भाग गए और जो भाग ना सके वो अपनी अपनी जगहों पर खड़े थर थर काँप रहे थे। सिपाहियों ने नीम दारे की सूरत में बस्ती का घेराव कर लिया। इन सिपाहियों के हमरा एक भारी चेहरे वाला खास मोटा सिपाही था। वो आगे बढ़ा और अपने घोड़े से नीचे उतर आया। इसके पहलू में सोने के दस्ते वाली तलवार लटक रही थी। मैं सिपा सलार अर्जक हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हारी सारी बस्ती को जलाकर खाक कर दूं, तुम सबकी लाशें यहाँ बिखेर दूं। बताओ, वो कौन शेज़ोर है जिसने अजीम बादशाह के सिपाहियों को हलाक किया? अगर तुम लोग इस शेज़ोर को हमारे हवाले कर दो तो हम सिर्फ इसको अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना इस मोटे सिपा सलार ने आगे बढ़कर नहायत गरजदार आवाज़ में कहा। वो खूनख्वार निगाहों से चारों तरफ घूम घूम कर एक एक का चेहरा देख रहा था। मैंने तुम्हारे सिपाहियों को हलाक किया है। अगर तुम इस बस्ती में ना होते तो मैं शायद तुम सबको भी जिंदा ना छोड़ता। शायर ने आगे बढ़कर कहा। इसके लहजे में हल्के से खौफ का भी अंसर नहीं था। इसकी बात सुनकर मोटा सिपा सलार जख्मी सांप की तेजी से उसकी तरफ पलटा था और 2-3 सिपाही जो घोड़े से उतरे हुए थे भागते हुए शायर के करीब आ गए और इनकी तलवारें शायर के जिस्म से आ लगीं। बहुत खूब, तो तुमने सिपाहियों को मारा है। क्या नाम है तुम्हारा? सिपा सालार ने इसके करीब उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मेरा नाम शायर है। यहाँ के लोग मुझे शहजादा शायर कहते हैं। शायर ने भी इनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। शायर तुम हो, मगर जिसामत से तो तुम ऐसे लगते नहीं। हमारे लड़ाका और हाथी जैसे सिपाहियों को तुमने कैसे मार लिया? इसकी आंखों में वाकई हैरत थी। जिस तरह एक मामूली चूंटी हाथी की सूंड में घुसकर उसे हलाक कर सकती है, इसी तरह तुम अगर अपने सिपाहियों को हाथी कह रहे हो तो फिर मुझे वो मामूली चूंटी ही समझ लो, शायर ने जवाब दिया। खासे हाजिर जवाब भी हो। तुम जैसे नौजवानों को तो हमें यूं भी तलाश रहती है।
ہم تمہیں گرفتار کر کے بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں گے اور ان کے موت کے میدان میں جا کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ لے چلو اسے۔ اور ہاں بستی والو، آئندہ اگر تم میں سے کسی نے ہمارے سپاہیوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی جرت کی تو یاد رکھنا میں اس ساری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ تمہارے سرما کا جو حال ہوگا اس کی تمہیں بہت جلد خبر ہو جائے گی۔ سپہ سالار نے پہلے سپاہیوں سے کہا اور پھر مڑ کر بستی والوں سے مخاطب ہوا، اور پھر سپاہی ساحر کو لے کر چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ساحر کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ میرا بیٹا ساحر کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ساحر کہاں ہے؟ اچانک ایک طرف سے بوڑھے نے دوڑ کر عالم بابا کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ تمہارے بیٹے کو شاہی سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اس نے شاہی سپاہیوں کو ہلاک کیا تھا۔ اب بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں کی موت کے بدلے میں تمہارے بیٹے کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دے گا، عالم بابا نے کہا، اور بوڑھا کسان اس پر جھپٹ پڑا۔ نہیں نہیں، تم بکتے ہو، تم بکواس کرتے ہو۔ میں اپنے بیٹے کو ان ظالموں کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ بیٹا ساحر بیٹا۔ بوڑھے کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ اسے شاید سارے واقعے کی اطلاع دیر سے ملی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک طرف بھاگنے لگا۔ بستی کے کچھ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بھاگتا ہی چلا گیا، جیسے وہ ظالم سپاہیوں کے ہاتھوں سے ساحر کو چھڑا کر واپس لے آئے گا۔ اسخماک بادشاہ کے حلق سے نکلنے والا کہکا بے حد تیز اور اونچا تھا۔ اس کے سامنے ایک ستون سے ساحر بندھا ہوا تھا۔ ساحر کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اسے کوڑوں سے پیٹا گیا تھا۔ ایک طرف ایک جلاد ہاتھ میں کوڑا لیے نہایت مودبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ تو یہ ساحر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر رہا ہے۔ اسے یہ منظور نہیں کہ یہ ہمارا غلام بنے۔ کیوں نوجوان، کیا تمہیں اپنی جان بالکل عزیز نہیں؟ تم نے ہمارے وفادار سپاہیوں کا ہلاک کیا ہے۔ ہم نے پرواہ نہ کی اور تمہیں کہا کہ تم ہمارے غلام بن جاؤ۔ ہم تمہیں اپنی بہادر فوج میں ایک اہم عہدہ دیں گے، مگر تم نہیں مانتے۔ تم نے ہمیں برا بھلا کہا، ہمیں جلاد بادشاہ کہا۔ ہم تم جیسے بہادر سرماؤں کو اپنے بھوکے شیروں یا خون خوار بھیڑیوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ہمیں تم پر رحم آ رہا ہے۔ ہم تمہیں آخری موقع دے رہے ہیں، ہماری بات مان جاؤ ورنہ۔ اسخماک بادشاہ کہتے کہتے رک گیا، جیسے وہ ساحر کے تاثرات دیکھنا چاہتا ہو۔ اسخماک جب بادشاہ بنا تھا تو اس وقت ایک نجومی نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب اسخماک بادشاہ کی حکومت عروج پر ہوگی اور اس کا ظلم بہت بڑھ جائے گا تو ایک نوجوان جس کا نام سین سے شروع ہوگا وہ آئے گا اور اس کا ظلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور اسخماک بادشاہ چاہے گا بھی تو اسے ہلاک نہیں کروا سکے گا۔ اس لیے اسخماک بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اس نوجوان کو کوئی بڑا عہدہ دے کر اپنی فوج میں شامل کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ اسخماک بادشاہ اسے بار بار موقع دے رہا تھا۔ ورنہ کیا جلاد سنگدل بادشاہ، تم مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنے بھوکے بھیڑیوں اور شیروں کے آگے ڈال دو گے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی میرے بازوؤں میں اتنا دم خم ہے، میں 100 بھوکے شیروں اور خون خوار بھیڑیوں کو ہلاک کر سکوں۔ ساحر نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، کیا کہا؟ تم 100 شیروں اور خون خوار بھیڑیوں کا مقابلہ کرو گے؟ اوہو، سنا تم نے؟ یہ دبلا پتلا سا نوجوان شیروں اور بھیڑیوں کا مقابلہ کرے گا؟ اسخماک بادشاہ نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے وزراء اور ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ ہاں، میں شیروں اور بھیڑیوں کا مقابلہ کروں گا۔ جلاد بادشاہ، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے شیروں اور بھیڑیوں کو ہلاک کر دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ شہزادہ ساحر نے اس طرح ہونٹ بھینچتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں اسخماک بادشاہ پر مرکوز تھیں۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا نوجوان؟ بادشاہ سلامت تمہیں عزت و مرتبہ دینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور تم زندگی کے بجائے موت کو ترجیح دے رہے ہو۔ بھلا تم شیروں اور خونخوار بھیڑیوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہو؟ وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر کہا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ مجھے تم جیسے ظالم اور جابر حکمرانوں کی غلامی ہرگز قبول نہیں۔ میں جیوں گا بھی شیروں کی طرح اور مروں گا بھی شیروں کی طرح۔ تم بزدلوں کی طرح مارنا چاہتے ہو تو ابھی بے شک میرا سر قلم کر دو، ورنہ مجھے موقع دو کہ میں تم لوگوں کا خاتمہ کر سکوں۔
یہ نوجوان ہمارے خیالوں سے کہیں زیادہ ہی دلیر ہے۔ وزیر اعظم، نہ جانے کیوں ہمارا دل اس نوجوان کے لیے ترس کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے بھوکے شیروں کا نوالا ہی بننا چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ کل صبح موت کے میدان میں ہم اور رعایا اس کی موت کا منظر دیکھیں گے۔ فی الحال اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ سلامت، جہاں آپ نے میری یہ شرط مان لی ہے، اس طرح یہ بھی بتلا دیں کہ اگر میں آپ کے آدم خور شیر اور خونخوار بھیڑیوں کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ سنا ہے آپ جیسے انعام دینے کا وعدہ کرتے ہیں اسے توقع سے بڑھ چڑھ کر انعامات سے نوازتے ہیں۔ ساحر نے تیز لہجے میں کہا۔ اشکماک بادشاہ پہلے تو چند لمحے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے نوجوان، اگر تم ہمارے 3 شیروں اور 5 بھیڑیوں کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو تم ہم سے جو مانگو گے ہم تمہیں انعام میں دیں گے۔ یہ کہہ کر اشکماک بادشاہ نے منہ موڑ لیا، جبکہ شہزادہ ساحر کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ شہزادی صاحبہ، اس نوجوان نے وقتی طور پر شیروں اور بھیڑیوں سے لڑنے کا بہانہ بنا کر خود کو بچا لیا ہے۔ وہ یقیناً زندان سے راتوں رات فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ایک کنیز نے دوڑ کر حرم میں موجود اشکماک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی شاہانہ کے پاس آ کر کہا۔ کیا کہا؟ وہ نوجوان بھوکے شیروں اور بھیڑیوں سے لڑے گا؟ تو کیا وہ خود کو اتنا ہی بہادر اور طاقتور سمجھتا ہے؟ کنیز کی بات سن کر مسند پر بیٹھی ہوئی شہزادی شاہانہ حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں شہزادی صاحبہ، یہ باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ جس وقت وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا میں اس وقت دربار میں ہی موجود تھی۔ اس کنیز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تب تو ہمیں فوراً اس بہادر نوجوان سے ملنا پڑے گا۔ کہاں ہے وہ؟ شہزادی شاہانہ نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ بادشاہ سلامت نے موت کے میدان میں اسے صبح لانے کا حکم دیا ہے اور اسے اس وقت زندان میں بند کیا گیا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں معلوم کروں کہ اس وقت اسے کس زندان میں بند کیا گیا ہے؟ کنیز نے مودبانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں فوراً جاؤ اور پتہ کرو سپاہیوں نے اس بہادر نوجوان کو کس زندان میں رکھا ہے، شہزادی نے کہا، اور کنیز سر ہلا کر الٹے قدموں باہر چلی گئی۔ اور شہزادی شاہانہ مسند سے اٹھ کر نہایت بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کے چہرے پر گہرے فکرات کے سائے اور سوچ تھی۔ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ کنیز لوٹی تو اس کے ہمراہ ایک محافظ تھا۔ اس نے جھک کر نہایت مودبانہ انداز میں شہزادی کو سلام کیا۔ شہزادی حیرت بھری نگاہوں سے کنیز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ وہ اس محافظ کو اپنے ساتھ کیوں لائی ہے۔ کنیز شہزادی شاہانہ کی بات سمجھ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، شہزادی صاحبہ، یہ ہارمش ہے، اس زندان کا محافظ اعلیٰ جہاں شہزادہ ساحر کو قید کیا گیا ہے۔ شہزادہ؟ تو وہ نوجوان کس ملک کا شہزادہ ہے؟ شہزادی شاہانہ نے حیرت زدہ انداز میں کنیز سے پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، وہ کسی ملک کا شہزادہ نہیں ہے، وہ تو ایک بستی کے عام سے کسان کا بیٹا ہے۔ بستی میں بہادر، نیک اور ہر دل عزیز ہونے کی وجہ سے لوگ اسے شہزادہ کہتے ہیں، کنیز نے جواب دیا۔ اور شہزادی شاہانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا نام ہارمش ہے؟ اس نوجوان ساحر کو جس زندان میں بند کیا گیا ہے تم اس کے محافظ ہو؟ تو سنو ہارمش، ہم اس بہادر نوجوان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تمہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، اس طرح کہ ہمارے اس نوجوان سے ملنے کا ہمارے بابا جان بلکہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کام کے لیے ہم تمہیں انعام دیں گے جو تمہاری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ شہزادی شاہانہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گو اس میں خطرہ تو بہت ہے شہزادی صاحبہ، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، بھلا آپ کو انکار کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں کسی بہانے سے اپنے ساتھی محافظوں کو باہر بھیج دوں گا اور آپ رات کو زندان میں آ جائیے گا۔ میں آپ کی اس نوجوان سے ملاقات کرا دوں گا۔ محافظ اعلیٰ نے سر جھکا کر نہایت مودبانہ لہجے میں کہا، یہ ٹھیک رہے گا، بہرحال یہ رکھو، باقی انعام ہم تمہیں ملاقات کے بعد دیں گے۔ شہزادی شاہانہ نے سر ہلا کر کہا اور اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اس کی طرف اچھال دیا، جسے محافظ نے یوں دبوچ لیا جیسے عقاب اپنے شکار کو دبوچتا ہے، اور وہ شہزادی کو فرشی سلام کرتا ہوا الٹے قدموں حرم سے نکل گیا۔ شہزادی صاحبہ، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟
محافظ کے جانے کے بعد شہزادی شاہانہ کی کنیز نے شہزادی سے کہا، ہاں امرین، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ شہزادی شاہانہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، آخر آپ اس نوجوان سے مل کر کیا کریں گی؟ یہ نوجوان بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح عام سا ہوگا۔ موت کے خوف سے اس کی بھی جان نکل رہی ہوگی۔ جب صبح اسے موت کے میدان میں لے جایا جائے گا، اس سے پہلے ہی وہ صدمے سے ہلاک ہو جائے گا، اور آپ پھر کسی نئے بہادر قیدی کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ ایسے کون سے نوجوان کی تلاش میں ہیں؟ آپ ہر بات یہ بات بتانا ٹال جاتی ہیں۔ کیا آج بھی مجھے نہیں بتائیں گی؟ کنیز کہتی چلی گئی اور شہزادی شاہانہ نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں امرین، میں تمہیں آج کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، اس وقت تک جب تک میری تلاش ختم نہیں ہو جاتی۔ دعا کرو یہ وہی نوجوان ہو۔ شہزادی شاہانہ کے لہجے میں بے پناہ حسرت تھی، اور کنیز امرین نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چند لمحے شہزادی کی جانب دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی، اور شہزادی نہایت بےتابی سے رات کے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوتے ہی کنیز امرین نے شہزادی کو ساتھ لیا، اور راہداریوں سے ہوتی ہوئی شہزادی شاہانہ کو پہرے داروں کی نظروں سے بچاتی ہوئی اسے تہہ خانے میں لے آئی۔ تہہ خانے میں خاصا اندھیرا ہو رہا تھا۔ کنیز امرین نے ایک شمع دان ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، جس پر ایک شمع روشن تھی۔ وہ شمع کی روشنی میں تہہ خانے میں اترتی چلی گئی۔ مختلف راستوں اور زندانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ یہاں وہی محافظ موجود تھا جس کو شہزادی شاہانہ نے انعام میں موتیوں کا ہار دیا تھا۔ اس طرف آئیے شہزادی صاحبہ، صبح والا قیدی زندان میں ہے، محافظ نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، اور شہزادی شاہانہ سر ہلا کر اس کے ساتھ بڑھ گئی۔ ایک زندان کے قریب آ کر محافظ رک گیا۔ اس نے شمع اونچی کی۔ ساحر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اٹھو قیدی، تم سے ملک سیستان کے شہزادی ملنے آئی ہے، محافظ نے ساحر کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور ساحر نے آنکھیں کھول دیں۔ دروازہ کھولو، ہم اندر جائیں گے، شہزادی نے محافظ سے کہا، اور محافظ نے سر ہلا کر چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک چابی الگ کر کے تالے کو لگانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں تالا کھل گیا اور محافظ نے دروازہ کھول دیا۔ شہزادی شاہانہ جھک کر زندان میں داخل ہو گئی۔ احتیاط سے شہزادی صاحبہ، ایسے قیدی بے حد خطرناک ہوتے ہیں، کہیں یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کنیز امرین نے شہزادی سے کہا۔ شہزادی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس سے شمع لے کر زندان میں آ گئی۔ ساحر اسی طرح دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شہزادی نے شمع اونچی کی، روشنی ساحر کے چہرے پر پڑنے لگی اور اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ ہمیں یہاں دیکھ کر تمہیں حیرت نہیں ہوئی نوجوان؟ شہزادی شاہانہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے یہاں ضرور آئیں گی، ساحر نے مسکراتے ہوئے جواباً کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی شاہانہ اس بری طرح سے اچھلی جیسے اس کے پاؤں پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیلتی جا رہی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ محافظ، اسے ابھی اور اسی وقت قتل کر دو، جلدی کرو، شہزادی شاہانہ نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر کنیز امرین اور محافظ بری طرح چونک اٹھے، جبکہ ساحر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ٹھہریے شہزادی صاحبہ، محافظ کو ابھی اندر نہ بلائیے، ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ ساحر نے اچانک اچھل کر شہزادی شاہانہ کی گردن پکڑ لی۔ اسی اثنا میں محافظ اور کنیز امرین زندان میں آ چکے تھے۔ انہوں نے جو قیدی کے ہاتھوں میں شہزادی شاہانہ کی گردن دیکھی تو وہ وہیں رک گئے۔ شہزادی صاحبہ کی گردن چھوڑو، ورنہ میں تمہاری کمر میں تلوار گھونپ دوں گا، محافظ نے تلوار لہراتے ہوئے ساحر سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تم میری کمر میں تلوار مارو، میں تمہاری شہزادی کی گردن توڑ دوں گا۔ اگر تم اپنی شہزادی کی جان بچانا چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس زندان سے نکلنا چاہتا ہوں، ساحر نے بے حد کرخت لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے شہزادی کی گردن پر دباؤ ڈالا۔ شہزادی شاہانہ کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں ہماری گردن چھوڑ دو قیدی، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، شہزادی شاہانہ نے بری طرح سے مچلتے ہوئے کہا۔ میرے حق میں کیا اچھا ہوگا اور کیا برا؟ اگر میں نے یہ سوچا ہوتا تو میں یہاں تک آتا ہی کیوں؟
شہزادی صاحبہ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ان دونوں سے کہو کہ جیسا میں کہوں ویسا ہی کریں، ورنہ شہزادہ ساحر کہتے کہتے زور سے شہزادی کی گردن دبائی۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، میری گردن، یہ واقعی میری گردن توڑ دے گا، ہمارا خواب سچا ہو گیا، یہی وہ قاتل ہے جو ہمارے بابا جان کی ہلاکت کا باعث بنے گا، کاش ہم زندان میں نہ آئے ہوتے۔ شہزادی بھیچے بھیچے لہجے میں کہنے لگی، اور اس کا حکم سن کر محافظ اور کنیز امرین دروازے سے پیچھے ہٹ کر ایک طرف ہو گئے۔ اپنی تلوار میری طرف پھینکو، ساحر نے محافظ سے کہا، اور محافظ چند لمحے غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے گراتے ہوئے اپنی تلوار ساحر کی طرف پھینک دی۔ ساحر نے تیزی سے جھک کر تلوار اٹھا لی، اور اس سے پہلے کہ شہزادی کچھ کرتی، تلوار ایک دم اس کی گردن سے آ لگی، اور وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ چلیں شہزادی صاحبہ، باہر کا راستہ آپ مجھے دکھائیں گی، چلیں جلدی کریں، رات بیتی جا رہی ہے، ابھی مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ شہزادہ ساحر نے کہا، اور تلوار کے زور پر شہزادی کو زندان سے باہر لے آیا۔ تم دونوں یہیں رہو گے اس وقت تک جب تک میں شہزادی کو واپس یہاں نہ لے آؤں۔ اگر تم دونوں نے کوئی گڑبڑ کی یا کسی اور کو بلایا تو میں شہزادی کو قتل کر دوں گا، سمجھے؟ ساحر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اور دونوں نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ساحر آگے بڑھ کر زندان کا دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا۔ شہزادی صاحبہ، میں اس میدان میں جانا چاہتا ہوں جہاں آپ کے جلاد باپ نے شیروں اور بھیڑیوں کو پال رکھا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ صبح ان شیروں اور بھیڑیوں کو گوشت کہاں سے مہیا کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے شیر اور بھیڑیے گھاس تو نہیں کھاتے، اس کے علاوہ شاہی محل کے طبیب سے بھی ملنا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں کام آپ کے ذریعے پورے ہوں گے، ساحر نے کہا، اور شہزادی مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شہزادی شاہانہ نے اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس دیکھتی جائیے شہزادی صاحبہ، میرا نام ساحر ہے، اور میں آپ کے جلاد باپ کے پالتو کتوں پر ایسا سحر کروں گا کہ صبح موت کا میدان سچ مچ ان کے لیے موت کا میدان بن جائے گا، اور وہ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ زندان میں آپ آ گئیں، ورنہ مجھے کسی بہانے سے کسی محافظ کو گرفت میں لے کر ایسا کرنا پڑتا، ساحر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی شاہانہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں تمہارے پاس زندان میں آنے والی ہوں، جبکہ میں تو تمہیں کئی بار خواب میں دیکھ چکی ہوں کہ تم ابا حضور کے قید خانے میں آؤ گے، اور تم ان کے پالتو شیروں اور بھیڑیوں کو قابو کر لو گے، تمہارے ہی ہاتھوں میرے بابا جان کی ہلاکت ہوگی۔ بس اسی خیال سے میں زندان میں قید ہونے والے ہر قیدی سے ملتی ہوں، اور اسے پہچاننے کی کوشش کرتی ہوں، اور تمہیں میں نے پہچان لیا تھا، اسی لیے میں نے محافظ کو تمہاری ہلاکت کا حکم دیا تھا، مگر افسوس تم ضرور سے کچھ زیادہ ہی چالاک ثابت ہوئے ہو۔ مگر تم نے مجھے کیسے پہچانا جبکہ میں کبھی کسی اجنبی کے سامنے نہیں آئی؟ شہزادی شاہانہ نے سر جھٹک کر شہزادہ ساحر سے پوچھا۔ یہی اتفاق ہے شہزادی صاحبہ، بالکل ایسے ہی خواب میں بھی دیکھتا تھا کہ آپ زندان میں آئیں گی، اور میں آپ کو گرفت میں لے جا کر جلاد بادشاہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا موجب بنوں گا۔ بہرحال آپ سے جو میں نے کہا ہے اس پر فوراً عمل کریں، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میرے ہاتھوں کچھ نقصان پہنچے، ساحر نے کہا، اور شہزادی شاہانہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سب سے پہلے وہ شاہی طبیب کے پاس گئے۔ ساحر نے اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس میں نشے والا سفوف حاصل کیا، پھر وہ ایسے شخص کے پاس پہنچے جو شیروں اور بھیڑوں کو گوشت وغیرہ کھلاتا تھا۔ شہزادہ ساحر نے شہزادی کو حکم دیا کہ وہ اس شخص سے کہے کہ جب صبح وہ گوشت شیروں اور بھیڑیوں تک لے جائے، اس میں اس بوٹی کو پیس کر ملا دے۔ پہلے تو شہزادی نہ مانی، لیکن جب ساحر نے اسے موت کی دھمکی دی تو مجبوراً اسے ساحر کی بات ماننا پڑی، اور وہ شخص بھلا شہزادی کی بات کیوں کر ٹال سکتا تھا؟ البتہ وہ شہزادی کا یہ نیا حکم سن کر پریشان ضرور ہوا تھا۔ اب شہزادہ ساحر سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس وقت وہاں شاہی محافظ آ گئے، اور انہوں نے ساحر کو گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ساحر نے ایک نپاتلا ہاتھ شہزادی کی کنپٹی پر مارا۔ شہزادی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، اور وہ الٹ کر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر محافظوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے ساحر کو مارنا شروع کر دیا، اور اسے کھینچتے ہوئے زندان میں لے جا کر بند کر دیا۔ ساحر اب کس قدر مطمئن تھا
और वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि शेरों और भेड़ियों का मुहाफिज नशे की बोटी गोश्त में मिला दे, वरना उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसने एहतियात के पेशे नज़र एक मुहाफिज का खंजर अपने नेफे में अड़ास लिया था। रात बीती जा रही थी। साहिर अल्लाह को याद करता हुआ सो गया। जो होगा देखा जाएगा। सुबह सवेरे उसे मुहाफिजों ने जगाया था। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा और गुस्ल कराया गया और बाकायदा खाना खिलाया गया। इसके बाद उसे एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचा दिया गया, जहां चारों तरफ गोलाई में लोग बैठे हुए थे। एक तरफ 7 बड़े बड़े पिंजरे दिखाई दे रहे थे। 3 पिंजरों में बड़े बड़े कवि हैकल शेर नजर आ रहे थे और 4 पिंजरों में ताकतवर भेड़िए, जिनके नोकीले दांत दूर से ही देखे जा सकते थे। शेर और भेड़िए निहायती बेचैनी के आलम में पिंजरों में चकरा रहे थे। साहिर मैदान में आया तो उसे देखकर लोगों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैदान के एक जानिब बादशाह मलका और शहजादी के लिए जगह खाली पड़ी थी। शायद इनके आने की देर थी। काफी देर बाद बादशाह मलका और शहजादी शाहाना आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर लोग खामोश हो गए और वहां ऐसी खामोशी छा गई कि सुई गिरे तो उसकी आवाज भी आ जाए। शहजादी शाहाना को देखकर साहिर परेशान हो गया और एक अनजाने खतरे के तहत इसका दिल धड़क उठा। जल्लाद बादशाह और शहजादी शाहाना बड़े गौर से साहिर की तरफ देख रहे थे। शहजादी शाहाना ने बादशाह के कान में कोई बात की, जिस पर जल्लाद बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तंजिया निगाहों से साहिर की तरफ देखने लगे। क्यों नौजवान, तुम्हें अपनी जहानत पर इतना ही फख्र था कि तुमने हमारी बेटी को यरगमाल बनाने की कोशिश की कि तुम हमारे पालतू शेरों और भेड़ियों को नुकसान पहुंचा सको और वो तुम्हारे मुकाबले पर ना आ सकें और तुम्हें आसानी से उन्हें ज़ेर कर लो। जल्लाद बादशाह ने ऊंची आवाज़ में साहिर से मुखातिब होकर कहा और उसकी बात सुनकर साहिर ने होंठ भींच लिए। उसके दिलो दिमाग में यकदम आंधियां सी चलना शुरू हो गई थीं। तुम्हारी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई नौजवान। तुमने हमारी बेटी को बेहोश कर दिया था, मगर इसने होश में आते ही हमें सब कुछ बता दिया। हम चाहते तो तुम्हारी इस गुस्ताखाना हरकत पर रात को ही तुम्हारी गर्दन उड़ा देते, मगर हमने ऐसा नहीं किया। और तुम्हें ये बता दें कि हमारे शेर और भेड़िए दोनों ही रात से भूखे हैं। ये तुम्हें हलाक करेंगे, फिर इन्हें इनकी खुराक मुहैया की जाएगी। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम इनमें से किस जानवर के हाथों मरना पसंद करोगे, शेरों के या भेड़ियों के। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो तुम्हारे मुकाबले एक शेर या एक भेड़िए को भी लाया जा सकता है। हालांकि हम अपने दुश्मनों पर शेर और भेड़िए एक साथ छोड़ते हैं। जल्लाद बादशाह ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दोबारा कहा, बादशाह सलामत, मैंने एक कोशिश की थी जो नाकाम हो गई। बहरहाल मुझे इस पर कोई मलाल नहीं। ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है कि आप मुझ पर एक शेर छोड़ें या एक भेड़िया। मैं तो इनका मुकाबला करूंगा। मारा गया तो मेरी किस्मत, लेकिन अगर इनको मैंने हलाक कर दिया तो आपको अपना वादा भी पूरा करना पड़ेगा, जिसका आपने वादा किया था। साहिर ने कहा, हाँ हाँ, हमें याद है। यूं भी हम मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करते हैं। बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे, अगरचा तुम जिंदा रहे तब। जल्लाद बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिर ने ऊंची आवाज़ में कहा, एक दिन की बादशाहत। और उसकी बात सुनकर ना सिर्फ बादशाह बल्कि वहां पर मौजूद दूसरे लोग भी हैरान रह गए। क्या कहा? एक दिन की बादशाहत? यानी अगर तुम बच गए और तुमने इन दरिंदों को हलाक कर दिया तो तुम एक दिन के लिए बादशाह बनोगे? जल्लाद बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी मुल्क का बादशाह बनूं, ख्वाह एक दिन के लिए ही क्यों ना बनूं। अगर आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो मेरे दिल में कोई हसरत ना रहेगी। हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मगर इसके लिए तुम्हें फिर इन दरिंदों का ही नहीं, हमारे एक शेर दिल से भी मुकाबला करना होगा, और इस शेर दिल का नाम जमरूक है। अगर तुमने इसे भी शिकस्त दे दी तो एक दिन के लिए नहीं, हम तुम्हें पूरे 7 दिन के लिए बादशाह बनाएंगे और तुम्हें हर सहूलत फराम की जाएगी। जल्लाद बादशाह ने अपने करीब खड़े देवकामत गंजे जल्लाद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप वादा करते हैं तो मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। साहिर ने जवाब दिया और जल्लाद बादशाह ने इस बात में सर हिला दिया। हमें अपने इन जानवरों से बेहद मोहब्बत है
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ان جانوروں کو تم سے کوئی نقصان پہنچے، اس لیے تمہیں ان کا خالی ہاتھوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمیں شہزادی نے بتایا تھا کہ تم ایک محافظ کا خنجر اپنے نیفے میں چھپایا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو خنجر میدان سے باہر اچھال دو، لہٰذا اب تم مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جلاد بادشاہ نے کہا، اور ساحر نے چند لمحے سوچنے کے بعد سر ہلا دیا اور نیفے میں چھپایا ہوا خنجر نکال کر دور اچھال کر پھینک دیا، جسے ایک پہرے دار نے اٹھا کر میدان سے باہر نکال لیا۔ میدان کے چاروں طرف جنگلے نصب تھے تاکہ کوئی درندہ میدان سے باہر نہ نکل سکے، اور جنگلے پر نوکیلے کانٹے بھی لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی انسان ان درندوں سے بچنے کے لیے جنگلے پر نہ چڑھ جائے۔ ساحر نہایت غور سے دیکھ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں لڑائی کا لائحہ عمل بنا رہا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیے کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا اور اس میں چکراتا ہوا بھیڑیا گراتا ہوا پنجرے سے باہر آ گیا۔ ساحر ہوشیار ہو گیا، بھیڑیا شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بھوکا معلوم ہوتا تھا۔ پنجرے سے باہر نکلتے ہی وہ گراتا ہوا سیدھا ساحر کی جانب آیا۔ ساحر ہوشیار تھا، جو ہی بھیڑیا اس پر حملہ آور ہوا، ساحر نے گھومتے ہوئے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ ایک لمحے کے لیے بھیڑیا الٹ گیا، لیکن وہ پھر تیزی سے اٹھ گیا اور بری طرح گراتا ہوا ساحر پر جھپٹ پڑا، مگر ساحر کے ہاتھ پاؤں اس قدر تیزی سے چل رہے تھے کہ بھیڑیے کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پورے میدان میں گہرا سکوت طاری تھا، لوگ اور بادشاہ حیرت زدہ انداز میں ساحر کی پھرتیاں دیکھ رہے تھے۔ بھیڑیا انتہائی خوفناک انداز میں ساحر پر جھپٹ رہا تھا۔ ایک بار جو بھیڑیے نے ساحر پر چھلانگ لگائی، ساحر نے خود کو قدرے ترچھا کرتے ہوئے جھکایا اور اچھلتے ہوئے بھیڑیے کی کمر پر زوردار گھونسا مارا۔ بھیڑیا فضا میں اچھلا اور گھومتا ہوا جنگلے سے جا ٹکرایا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی گراہٹ بے حد تیز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ساحر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے گرے ہوئے بھیڑیے کی پچھلی ایک ٹانگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے بال پکڑ کر زور سے جنگلے پر دے مارا۔ اس بار بھیڑیے کا سر جنگلے سے پوری قوت سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا۔ ساحر گھما گھما کر بھیڑیے کو جنگلے پر مارنے لگا، جیسے دھوبی کپڑا دھوتے ہوئے سے زور زور سے پتھر پر مارتا ہے، یہاں تک کہ بھیڑیے کا سر اتنی بری طرح سے پھٹ گیا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا۔ تب ساحر نے مردہ بھیڑیے کو ایک طرف اچھال دیا اور گہرے سانس لیتے ہوئے بادشاہ اور شہزادی کی جانب دیکھنے لگا، جو دانتوں میں انگلیاں دبائے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت کڑک کی زوردار آواز سن کر ساحر چونک اٹھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، جس میں سے ایک شیر دھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ پنجرے سے باہر نکل کر زور زور سے گردن ہلانے لگا اور پنجے اٹھا کر اپنے منہ پر مارنے لگا۔ پھر اس نے منہ اٹھا کر زور سے دھاڑ ماری۔ شیر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ساحر کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت اچانک شیر اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ ساحر سمجھ گیا کہ شیر اس پر چھلانگ لگانے لگا ہے۔ ساحر نے سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ عین اسی وقت شیر زور سے اچھلا اور فضا میں اڑتا ہوا سیدھا ساحر پر آیا۔ ساحر تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا، شیر اس کے قریب سے ہوتا ہوا دوسری جانب جا گرا۔ پھر وہ زور سے دھاڑا اور انتہائی غصیلے انداز میں پنجے مارتا ہوا ساحر کی طرف بڑھا۔ ساحر تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا اور جنگلے سے جا لگا۔ اس کی کمر میں جنگلے پر لگے ہوئے کانٹے چبھے تو اس کے منہ سے کسکاری سی نکل گئی۔ وہ تیزی سے آگے آ گیا۔ اسی اثنا میں شیر بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنجہ مارا۔ بکھلاہٹ میں ساحر ذرا سا پیچھے ہٹ گیا، جس کے نتیجے میں شیر کا پنجہ محض اس کے کپڑوں پر لگا۔ ساتھ ہی ساحر نے گھومتے ہوئے ایک پیر شیر کے منہ پر مارا، مگر اس کی ٹانگ سے بھلا شیر کا کیا بگڑنا تھا؟ وہ گراتے ہوئے اس پر پنجے مارنے لگا۔ ساحر اس کے حملوں سے بچتا ہوا پھر جنگلے کے قریب آ گیا۔ شیر ایک دم گھوما اور انتہائی زوردار دھاڑ مارتا ہوا ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوا۔ ساحر بجلی کی سی تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور شیر اپنی ہی جھونک میں جنگلے سے جا ٹکرایا۔ نوکیلے کانٹے اس کے عین سر اور آنکھوں میں گھس گئے۔ شیر بری طرح دھاڑتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ پھر گر پڑا۔ اس کے پھٹے ہوئے سر اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اچانک اٹھا
اور خوفناک انداز میں دھاڑتا ہوا ساحر پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ چونکہ اندھا ہو چکا تھا، اس لیے ایک بار پھر جنگلے کے کانٹوں سے جا ٹکرایا۔ جنگلے کے کانٹے مزید اس کی کھوپڑی میں گھس گئے اور وہ چل کر زمین پر گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ چند ہی لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا اور میدان میں موجود لوگ زور زور سے تالیاں بجانے لگے، مگر جلاد بادشاہ کی خوفناک چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر انہوں نے ہاتھ روک لیے۔ اس پر سارے درندے ایک ساتھ چھوڑ دو، بادشاہ نے چلا کر کہا، اور ساحر پریشان ہو کر ان پنجروں کی جانب دیکھنے لگا جن میں 2 شیر اور مزید 3 بھیڑیے گھرا رہے تھے۔ اسی وقت پنجروں کے اوپر موجود محافظوں نے پنجروں کے دروازے رسی سے اوپر کھینچ لیے۔ پنجروں کے دروازے کھلے اور دونوں شیر اور تینوں بھیڑیے چھلانگیں مارتے ہوئے پنجروں سے باہر آ گئے۔ شیروں اور بھیڑیوں کو ایک ساتھ پنجروں سے نکالنا جلاد بادشاہ کی بڑی غلطی تھی۔ جو ہی شیر اور بھیڑیے پنجروں سے باہر آئے، تینوں بھیڑیے شیروں پر گھرانے لگے، جبکہ ایک شیر اچھل کر مردہ بھیڑیے پر جھپٹ پڑا۔ شاید بھوک نے ان کا برا حال کر رکھا تھا، اسی لیے پنجرے سے باہر آتے ہی وہ مردہ بھیڑیے پر ٹوٹ پڑے اور اس کا گوشت بھنبھور بھنبھور کر کھانے لگا۔ ساحر تیزی سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا، مگر بھیڑیے گراتے ہوئے اس پر پل پڑے اور ان میں آپس میں ہی جنگ چھڑ گئی۔ نوجوان، ان کا مقابلہ کرو، تم ان سے الگ ہٹ کر کیوں کھڑے ہو؟ درندوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر جلاد بادشاہ نے ساحر سے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ایک محافظ کو اشارہ کیا جو نیزہ لے کر جنگلے کے پاس آیا اور نیزہ لہرا لہرا کر ساحر کو ڈرانے لگا وہ پنجرے سے پیچھے ہٹ جائے۔ ساحر ایک لمحے کے لیے تو پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر اس نے گھومتے ہوئے تیزی سے نیزے پر ہاتھ ڈال دیا۔ ساتھ ہی اس نے زوردار جھٹکا دیا اور محافظ کے ہاتھ سے نیزہ نکل گیا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ نوجوان، محافظ کا نیزہ واپس کرو، تمہیں ان درندوں کا خالی ہاتھ مقابلہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ اسے محافظ سے نیزہ چھینتے دیکھ کر جلاد بادشاہ نے چیخ کر کہا، آپ نے ایک ایک درندے کو مجھ پر چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، پھر غصے میں آ کر آپ نے مجھ پر سارے درندے ایک ساتھ چھوڑ دیے۔ اگر آپ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں یہ نیزہ واپس نہیں کروں گا، ساحر نے چیخ کر کہا، اور نیزہ لے کر ایک بھیڑیے پر جھپٹ پڑا۔ 2 ہی وار سے بھیڑیا ڈھیر ہو گیا اور گر پڑا۔ ساحر پر اب تو جیسے بھوت ہی سوار ہو گیا۔ شیر اور دونوں بھیڑیے اپنی لڑائی چھوڑ کر اس پر عملہ آور ہو گئے۔ ساحر کے ہاتھ بجلی کی تیزی سے چل رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں دوسرے دونوں بھیڑیے بھی زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے، اپنے ہی خون میں لت پت ہو رہے تھے۔ اب ساحر کے مقابلے پر ایک شیر تو ہر قسم کی لڑائی سے لاپرواہ ہو کر بھیڑیے کا گوشت کھا رہا تھا، جبکہ دوسرا شیر شدید زخمی ہونے کے باوجود اچھل اچھل کر ساحر پر جھپٹ رہا تھا، مگر ساحر کا گردش کرتا ہوا نیزہ اس کے بدن پر زخموں کی تعداد بڑھاتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بار جو شیر نیچے گرا، ساحر نے ایک زوردار چیخ ماری اور نیزے کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر شیر کے عین پیٹ میں مار دیا۔ نیزہ شیر کے پیٹ کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور شیر دھاڑتا ہوا بری طرح سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر دوسرے شیر نے خوار نظروں سے ساحر کی طرف دیکھا اور بری طرح دھاڑتا ہوا اس کی طرف بھاگا۔ یہ دیکھ کر ساحر گھبرا گیا اور وہ بھی بھاگنے لگا۔ شیر پیچھے پیچھے اور ساحر آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ لوگ اور بادشاہ آنکھیں جھپکائے بغیر یہ خطرناک لڑائی دیکھ رہے تھے۔ اس وقت شیر نے زوردار دھاڑ ماری اور اپنی جگہ سے اچھل کر ساحر کی طرف بڑھا۔ وہ پوری قوت سے اچھلا تھا اور اسی لمحے ساحر نیچے بیٹھ گیا اور شیر اپنی جھونک میں ساحر کے اوپر سے ہوتا ہوا سیدھا جنگلے سے جا ٹکرایا، اور اس شیر کا بھی پہلے جیسے شیر جیسا حال ہوا۔ جنگلے کے کانٹے عین اس کی کھوپڑی اور آنکھوں میں گھس گئے اور شیر دھپ سے نیچے آ کر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا اور ساتھ ساتھ بری طرح سے دھاڑ رہا تھا۔ ساحر چند لمحے تو اس کی طرف دیکھتا رہا اور نہایت غصیلے انداز میں شیر کو نیزہ مارنے لگا۔ شیر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کی تالیاں بجاتے دیکھ کر اس کا تنا ہوا بدن ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے میدان میں تینوں شیروں اور 4 بھیڑیوں کو مردہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ لوگ زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے
ساحر نے پلٹ کر جلاد بادشاہ اور شہزادی شاہانہ کی طرف دیکھا۔ شہزادی شاہانہ خاموش بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساحر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ جلاد بادشاہ غصے سے مٹھیاں اور ہونٹ بھینچ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محافظوں نے جنگلے کا دروازہ کھولا اور ساحر کو نیزوں کے نرخے میں میدان سے باہر لے آئے۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے گیا تھا کہ اچانک اس کے سامنے جلاد بادشاہ کا محافظ جمروک آ گیا۔ وہ نیزہ تھامے نہایت غصیلے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ چونکہ ساحر جمروک کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، وہ بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے جس تیزی سے ہمارے خطرناک درندوں کو ہلاک کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم انتہائی زیرک اور خطرناک انسان ہو۔ تمہارا زندہ رہنا ہماری موت کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت ہلاک کر دیا جائے۔ جلاد بادشاہ نے دربار میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے ساحر سے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دیو کامد محافظ کو اشارہ کیا۔ محافظ جمروک کے ناک سے شوں شوں کی تیز آوازیں نکلیں اور وہ قہر آلودہ نظروں سے دیکھتا ہوا ساحر کی طرف بڑھا۔ ساحر تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ گونگا دیو کامت محافظ نیزے کو گھماتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس نے ایک دم ساحر پر حملہ کر دیا۔ ساحر تیزی سے کلابازی کھا کر ایک طرف کو ہو گیا۔ گونگا محافظ نیزے کو کلاڑے کی طرح اٹھا اٹھا کر ساحر کو مارنے لگا۔ ساحر نے جمروک کے شدید حملوں سے خود کو بچاتے ہوئے اور زمین پر لیٹے لیٹے جیسے ہی جمروک کا منہ دوسری طرف ہوا، اس نے دونوں ٹانگیں جوڑ کر پوری قوت سے جمروک کی پنڈلیوں پر ماریں اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل الٹ کر گر پڑا۔ ساحر نے کروٹ بدلی اور گونگے محافظ کی کمر پر سوار ہو گیا، مگر گونگے محافظ میں بلا کی جان تھی۔ اس نے اپنے جسم کو زوردار جھٹکا دیا۔ ساحر اچھل کر گر پڑا۔ گونگے محافظ کے ہاتھوں سے اس کا نیزہ چھوٹ گیا۔ اس نے نیزہ اٹھانا بھی ضروری نہ سمجھا اور اٹھ کر گرے ہوئے ساحر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ساحر کی گردن پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھوں کا شکنجا اس قدر سخت تھا کہ ساحر کا دم گھٹنے لگا اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر گونگے محافظ کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گونگے جمروک کی گرفت بے حد سخت تھی اور ساحر کو اپنا دم سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں جمروک کی آنکھوں میں دے ماریں۔ جمروک یک دم گھبرا گیا اور اس کی گرفت ساحر کی گردن سے ڈھیلی پڑ گئی اور ساحر دم سے نیچے گر گیا۔ تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک زوردار مکہ گونگے جمروک کے پیٹ میں مارا۔ جمروک ڈکارتا ہوا رکوع کے بل جھک گیا۔ ساحر نے ایک پاؤں کا گھٹنا موڑ کر اس کے چہرے پر مارا تو جمروک اچھلا اور الٹ کر گر پڑا۔ بس پھر کیا تھا، ساحر کے ہاتھ پاؤں تیزی سے چلنے لگے اور پھر اس نے جمروک کا کلاڑے نما نیزہ اٹھایا اور اس کے ایک ہی وار سے گونگے محافظ کی گردن کاٹ دی۔ گونگے محافظ کا جسم بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ گونگے محافظ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بادشاہ اور درباری حیرت بھری اور پھٹی پھٹی نظروں سے جمروک جیسے کڑیل نوجوان کو بغیر سر کے تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اوہ، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، جمروک نہیں مر سکتا۔ پکڑ لو اس بدبخت کو اور اسے کسی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دو۔ جلاد بادشاہ اپنے خاص محافظ کی موت دیکھ کر شدید آپے سے باہر ہو گیا اور ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس کا حکم سن کر سپاہی اس کی طرف بڑھے، مگر اسی وقت ساحر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور جلاد بادشاہ کے قریب آ گیا۔ اس نے نیزے کی نوک جلاد بادشاہ کے سینے سے لگا دی۔ خبردار، اگر کوئی میری طرف آیا تو میں جلاد بادشاہ کے سینے میں نیزہ گاڑ دوں گا۔ اور جلاد بادشاہ، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تم نے بھرے مجمع میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہارے پالتو درندوں اور جلاد ویشی کو ہلاک کروں گا تو تم مجھے ایک دن کی بادشاہت دو گے۔ میں نے تمہارے سارے درندے اور اس پالتو جلاد ویشی کو ہلاک کر دیا ہے۔ اعلان کرو کہ آج سے ایک دن کا بادشاہ میں ہوں اور میرا آج کا فیصلہ اسی طرح مانا جائے جیسے تمہارا مانا جاتا ہے۔ ساحر نے پہلے قریب آنے والے سپاہیوں اور پھر بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا،
ٹھیک ہے، ہمیں مت مارو، ہم اعلان کرتے ہیں، ہر خاص و عام کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ تم نے ہماری شرائط پوری کی ہیں، اس لیے آج سے کل اس وقت تک کے لیے تم بادشاہ ہو۔ تمہارا ہر حکم اسی طرح مانا جائے گا جس طرح ہر بادشاہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ وزیر اعظم، سنا تم نے؟ بادشاہ نے نیزے کی نوک چبھتے دیکھ کر ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ جی بادشاہ سلامت، آپ یہ حکم موت کے میدان میں بھی دے چکے تھے۔ اگر آپ یہ اعلان خود نہ کرتے تب بھی جمروک کی موت کے بعد درباریوں کی اتفاقی رائے پر اس نوجوان کو ایک روز کا بادشاہ بنایا جاتا، حالانکہ آپ نے موت کے میدان میں اس نوجوان سے 7 دن کا وعدہ کیا تھا۔ بہرحال نوجوان، تم بادشاہ سلامت کے سینے سے نیزہ ہٹا لو، ہمارے لیے تم ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہو، ہم تمہیں کسی بادشاہ کا ہی درجہ دیں گے اور وہی مقام دیں گے جو ان بادشاہ سلامت کا ہے۔ وزیر نے کہا، اور ساحر اس کے لہجے میں سچائی کی بو دیکھ کر نیزہ پیچھے کر لیا۔ ساحر کو عمدہ لباس پہنایا گیا اور اسے بادشاہ کا تاج پہنایا گیا، اسے ہزاروں لوگوں کے سامنے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ بنتے ہی ساحر نے سب غریبوں پر آئی ٹیکس معاف کرنے کا حکم دیا۔ ان قیدیوں کو جن پر جلاد بادشاہ یا ان کے جلاد سپاہیوں نے بے وجہ ظلم ڈھا رکھے تھے، ان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تمام کسانوں کی زمینیں ان کے نام کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے شاہی خزانے کا منہ غریبوں اور عوام کے لیے کھول دیا۔ لوگ جھولیاں بھر بھر کر زر و جواہر لے جانے لگے اور ساحر بادشاہ کو دعائیں دینے لگے۔ جن قیدیوں کو بغیر کسی وجہ سے زندانوں میں قید کیا گیا تھا، انہیں بھی آزاد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ساحر نے غریب عوام کے لیے ایسے ایسے فلاحی کام کیے، ہر طرف ساحر بادشاہ زندہ باد، ساحر بادشاہ زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے۔ ایک دن کی بادشاہت سے ساحر نے لوگوں کے دل مو لیے، لوگوں پر جو جلاد بادشاہ کا خوف مسلط تھا وہ ختم ہو گیا۔ فوج میں اکثر نیک دل اور وطن پرست محافظ رکھے گئے، ظالم محافظوں اور سپاہیوں کو یا تو زندان میں قید کر دیا گیا یا انہیں ملک بدر کر دیا گیا، یہاں تک کہ جلاد بادشاہ کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ظلمتوں کی فہرست اس قدر طویل تھی کہ اسے جتنی سزا بھی دی جاتی وہ کم تھی۔ اور جب ساحر بادشاہ کی ایک دن کی بادشاہت ختم ہونے میں کچھ لمحے باقی رہ گئے تو جلاد بادشاہ کو ساحر کے سامنے لایا گیا، جس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا اور اس کی آنکھیں ایک ہی دن میں اندر دھس گئی تھیں۔ لو جلاد بادشاہ، تم اپنا تخت و تاج سنبھالو، میری ایک دن کی بادشاہت تمام ہوئی۔ مجھے تم سے امید ہے کہ اب تم میرے ان دیے گئے احکامات کو کسی صورت واپس نہیں لوگے۔ اگر تم بھی اس طرح نیک نیتی سے حکومت کرو اور رعایا کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو تو جس طرح رعایا مجھے دعائیں دیتے ہیں اسی طرح وہ تمہیں بھی چاہنے لگیں گے۔ یاد رکھو، ظالم کی رسی بے شک دراز ہوتی ہے، مگر جب کھینچی جاتی ہے تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے۔ اب تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے زندہ رکھو چاہے پھانسی پر چڑھا دو۔ ساحر نے پر اثر لہجے میں کہا تو جلاد بادشاہ کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ ساحر نے تخت چھوڑ کر جب تاج اس کے سر پر رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو ساحر بیٹا، میں بہت بڑی غلطی پر تھا، میری آنکھوں پر ظلم کی سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ ظلم کر کے سب کو اپنا مطیع بنا لوں گا، مگر وہ مقام کئی برسوں میں حاصل نہ کر سکا جو تم نے ایک دن کی بادشاہ سے حاصل کر لیا۔ لوگوں کی محبت، ان کا پیار، اعتماد و خوشی، ان کے دلوں میں جو تمہارے لیے چاہت ہے میں وہ کبھی نہیں حاصل کر سکا۔ بیٹا، اس بادشاہت کا میں نہیں، حقیقت میں تم اہل ہو۔ رعایا مجھے کسی صورت قبول نہیں کرے گی، بے شک تم لوگوں سے پوچھ لو۔ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا اور دربار میں موجود لوگ زور زور سے ساحر بادشاہ زندہ باد، ساحر بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ یہ دیکھ کر ساحر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے اپنا تخت و تاج ہمیشہ کے لیے ساحر کے حوالے کر دیا۔ اس نے شہزادی شاہانہ کی شادی ساحر سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ چند دنوں بعد ساحر کی شادی شہزادی شاہانہ کی رضامندی جاننے کے بعد اس سے کر دی گئی اور اسی روز ساحر کی باقاعدہ تاج پوشی کی گئی اور وہ ملک سیستان کا بادشاہ بن گیا۔ اور اسخماک بادشاہ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے
یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ ساحر بادشاہ اپنے بوڑھے کسان باپ کو بھی محل میں لے آیا، جو اس کے جانے پر نیم دیوانہ سا ہو گیا تھا، مگر شاہی طبیبوں نے چند ہی روز میں اسے بھلا چنگا کر دیا اور وہ سب نہایت ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔